بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور حضور جان کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت کے لائق صد احترام صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت پیکر خلوص و محبت حضرت الحاج صوفی احسان الہی صاحب قادری مدد اللہ العالی، انتہائی عزت کے لائق عظیم باپ کی عظیم نور نظر فاضل جلیل عالم نبیل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر علامہ محمد عرفان الہی قادری مدد اللہ العالی، حضرت صاحبزادہ محمد رضوان الہی صاحب، جملہ صاحبزادگان، علماء ذی وقار، حضرت مولانا پروفیسر نصیر القادری صاحب کا آپ نے بھی خطاب سنا، علامہ وقاص صاحب، پیر مظہر صاحب، نقیبی صاحب، مہمانان ذی وقار، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی آج کے عرس مبارک میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائی۔ صاحب عرس حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ صوفی اللہ رکھا قادری رحمت اللہ علیہ کے اللہ مزید درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کی برکت سے جو بھی ہم نے کرا دلی کی آئی، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے آپ کے قیمتی وقت کا پورا احساس ہے، اور حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر عرفان الہی صاحب نے مجھے حکم بھی دیا ہے کہ 12 بجے سے پہلے جو ہے درود و سلام پڑھ کے ہم نے دعا بھی کرنی ہے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، حصول برکت کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے خبردار، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں۔
یہ جو عظیم لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی غم اور خوف دور فرما رہا ہے، اللہ نے ان کا آگے تعارف کرایا، کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمر بھر تقوی کی دولت کو اختیار کیا، عمر بھر جو پرہیزگاری کرتے رہے۔ اور میں اکثر بہت سی جگہوں پہ اس بات کی اظہار بھی کرتا رہتا ہوں کہ ولایت کا تعلق کسی رنگ برنگے لباس کے ساتھ نہیں ہے، ہاتھ میں 5-10 انگوٹھیاں پہننے کا نام بھی ولایت نہیں ہے۔ یہ ولایت کا نور اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کا ظاہر اور باطن تقوی کے نور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جو اپنی زندگی کے شب و روز کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارتے ہیں۔ تقوی کے معنی علماء نے بہت سے بیان فرمائے، آسان اس کا معنی یہ ہے کہ جس جگہ اللہ نے بلایا ہے بندہ وہاں حاضر ہو، اور جس جگہ سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہاں سے باز رہنے کی کوشش کرے۔ اور امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے تقوی کے 7 معنی بیان فرمائے۔ پہلا تقوی کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ الحمدللہ وہ تقوی کا جو پہلا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم سب یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں کفر سے بچایا ہوا ہے۔ دوسرا تقوی کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو بد عقیدگی سے، غلط عقائد سے محفوظ کرنا۔ الحمدللہ یہاں آپ صحیح العقیدہ سنی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پرفتن دور میں اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا یہ بھی بڑا کمال ہے۔ یہ موبائل ایسی بلا آ گئی ہے، ایسی خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہیں کہ لوگ مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے لیکن بعض و نصیحت کرنا شروع کر دی، لوگ ان کی باتیں سن کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس دور میں اپنے عقیدے کو بچا لینا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پہ بہت بڑا کرم ہے۔ جن بزرگوں کا اس آستانے پہ فیض پہنچا، آستانہ عالیہ علی پور شریف کے عظیم بزرگوں کا فیض اس آستانے تک پہنچا۔ امیر ملت کی سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عقیدے کے حوالے سے، فرماتے تھے کپڑے پرانے ہو جائیں نئے بنا لینا، مکان پرانا ہو جائے نیا بنا لینا، عقیدہ پرانے ہی رکھنا، عقیدہ نہ نیا بنانا۔ جو علماء حق کے ذریعے، مشایخ عظام کے ذریعے جو قرآن و سنت کے مطابق جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہم تک پہنچا ہے اسی پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو بد عقیدگی کے سلاب سے محفوظ فرما۔ تو تقوی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بد عقیدگی سے بچانا۔ تیسرا تقوی کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانا۔ چوتھا تقوی کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بچانا۔ پانچواں تقوی کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو شبہات سے بچانا۔ جہاں کو شبہ دیکھا اس بات کو چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن گرمی میں سخت دھوپ ہے، کھڑے ہیں دھوپ میں، قریب ہی درخت کا سایہ بھی ہے، دیوار کا سایہ بھی موجود تھا۔ دیکھنے والے نے جب دیکھا تو عرض کیا حضور درخت کے سائے کے نیچے تشریف لے آئیے، یہ دیوار کا سایہ ہے اس کے نیچے تشریف لے آئیے۔ آپ نے فرمایا یہ دیوار مجھے بھی نظر آ رہی ہے، یہ درخت مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے
کہ جس نے یہ درخت لگایا ہوا ہے اور جس مکان والے کی یہ دیوار ہے، اس صاحب مکان کو میں نے کچھ رقم قرض کے طور پہ دی ہوئی ہے، تو میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہیں روز آخرت اللہ اسی پہ نہ پوچھ لے اے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ اس کو قرض کی رقم تو دی تھی، اس کی دیوار کے سائے سے بھی تو فائدہ اٹھایا تھا، کہیں وہ یہ سود نہ بن جائے۔ حالانکہ شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں تھی، آپ اگر درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاتے، دیوار کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاتے، حرج نہیں تھا، لیکن آپ کا تقوی اتنا بلند تھا تو آپ اس شبہ سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں روز قیامت اسی پہ حساب نہ ہو جائے، تو اپنے آپ کو شبہات سے بچانا۔ اور چھٹا تقوی کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو فحاشی سے بچانا ہے۔ آج کی اس دور میں جیسا کہ میں نے موبائل کے حوالے سے بات کی، اس گند سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب گھروں میں ہر جگہ اب تو شہر اور دیہات کی تو قید ہی ختم ہو گئی ہیں، تو اپنے آپ کو فحاشی سے بچانا یہ بھی اس دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو فحاشی سے بچاتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ تقوی۔ اور ساتواں اور آخری تقوی کا معنی کیا ہے؟ غیر کی طرف التفات نہ کرنا، اپنی امیدوں کا مرکز رب کریم کی ذات کو بنا لینا۔ یہ اولیاء کاملین یہ کو اپنا راستہ نہیں بتاتے، یہ لوگوں کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب بتا رہے تھے، درسگاہ کے حوالے سے، خانقاہ کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ویاعین 2 برتن حاصل ہوئے، ایک کو تو میں نے تقسیم کر دیا۔ سب سے زیادہ احادیث جو ہے آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، آپ ان کو روایت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اگر دوسرا وہ برتن جو مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہوا میں بیان کروں تو میری شارک کاٹتی جائے۔ وہ کون سا علم تھا؟ وہ روحانیت کا علم، وہ طریقت کا علم جو خانقاہوں سے ملتا ہے۔ ان خانقاہوں پہ آنے والے یقیناً یہاں سے یہ دعوت فکر لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے غیر کی طرف التفات نہیں کرنا، ہماری امیدوں کا مرکز رب کریم کی ذات ہے۔ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فالد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ملفوظات میں اس بات کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اورنگزیب بادشاہ علماء سے محبت کرتا تھا، مشائخ سے محبت کرتا تھا، دین سے بڑی محبت تھی۔ فتاوی عالمگیری بہت بڑی ان کی ایک یادگار ہے۔ مدارس مساجد کی تعمیرات میں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ تو بادشاہ بھی تھا، تو ایک دن محل میں سارے جتنے بھی ملک بھر کے بہروپیے تھے ان کو جمع کیا ہوا تھا اور کہا ہوا تھا جو مجھے دھوکہ دے گا تو میں اسے اتنا انعام و اکرام دوں گا۔ تو وہ بہروپیے بیس بدل بدل کے آتے تو بادشاہ ہر بار انہیں جان لیتا تم تو وہی ہو۔ ایک بہروپیہ بڑے بھیس بدل کے آئے، ہر بار بادشاہ اسے پہچان لیتا، کہتا تم تو وہی ہو۔ اس نے کہا اس بادشاہ کو میں کھجل ضرور کروں گا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ اولیاء کاملین سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو پتا چل جائے کہ کوئی مرد درویش فلاں جگہ ہے تو اس کی زیارت کے لیے یہ ضرور بتاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ ارادہ لے کے محل سے نکلا اور ایک علاقے میں جا کے ایک پہاڑ کی غار میں ڈیرا لگا لیا۔ اب وہاں اللہ اللہ کرنا اس نے شروع کر دی۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک بڑا پہنچا ہوا بزرگ جو ہے آیا ہوا ہے، غار میں بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ اس کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔
قریبی دیہاتوں میں خبر پہنچی، ہوتے ہوتے شہر میں، اور یہ خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ کے محل میں بھی پہنچ گئی کہ فلاں پہاڑ کی غار میں ایک بہت بڑا شیخ جو ہے وہ موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہ بھی اسی تمنا کو، اسی غرض کو لے کے اپنے محل سے پورے شاہی پروٹوکول سے چل پڑا۔ سفر طے کر کے جب وہاں پہنچا تو بہروپیوں نے دیکھ لیا کہ بادشاہ پوری جو ہے وہ شاہی سواری اور پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب وہ بہروپیہ جس نے بیس بدلا ہوا تھا، بادشاہ جب وہ قریب آ کے وہاں بیٹھا دو زانو ہو کے بڑے ادب کے ساتھ، اب بہروپی نے کہا اے بادشاہ سلامت، جان کی سلامت، کہ مجھے جانتے ہو؟ اب بادشاہ کا لہجہ بڑا ادب والا تھا، اس نے کہا حضور کبھی پہلے زیارت نہیں ہوئی، کبھی نام بھی نہیں سنا، بس لوگوں نے بتایا کہ ایک شیخ جو ہے پہاڑ کی غار میں ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، حضور میں تو بس دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، آج میری تمنا پوری ہوئی۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں وہی بہروپیہ ہوں جو بیس بدل کے تیرے پاس آتا رہا تو ہر بار مجھے پہچان لیتا تھا، آج یقیناً تو مجھے پہچان نہ سکا۔ بادشاہ کھجل ہوا، بادشاہ نہ پہچان سکا۔ بادشاہ آگے سے کہنے لگا واقعی میں مغالطے میں چلا گیا، میں تجھے جان نہ سکا، پہچان نہ سکا۔ اب بتا، میں نے تو محل میں اعلان کیا ہوا تھا کہ جو مجھے جو ہے وہ بیس بدل کے مجھے دھوکہ دے گا تو میں اسے اتنا انعام و اکرام دوں گا، میں تمہارے کو پہچان لیتا تھا، آج واقعی میں تجھے نہ پہچان سکا۔ اب بتا تو کتنا انعام و اکرام چاہتا ہے، اب جو تو کہے گا اس کے مطابق تجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اب بہروپیہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ کس سے مانگنا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، میں تو اس رب کے شکر ادا کرتا ہوں، کتنا بڑا بادشاہ جس کی سلطنت کے سورج غروب نہیں ہوتا، دو زانو ادب کے ساتھ میرے سامنے اس رب نے بٹھا دیا ہے۔ اب مجھے پتا چل گیا ہے میری امیدوں کا مرکز تو نہیں، میری امیدوں کا مرکز میرا رب ہے۔ اب تجھ سے نہیں مانگوں گا، اب میں اس رب سے مانگا کروں گا۔ اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور میں سچا اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اولیاء کاملین بھی لوگوں کا تعلق جو ہے وہ رب کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ تم نے اپنی امیدوں کا مرکز رب کریم ذات کو بنانا ہے، اور یہی تقویٰ کا آخری معنی امام اہل سنت نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو تقویٰ کے نور سے مالا مال فرمائے، اور اس عظیم آستانے پہ میرے حضور سیدی و سندی استاذی و استاذ العلماء والد گرامی قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عالم رحمت اللہ علیہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، اور یقیناً حضرت قبلہ صاحب جو اس عرس مبارک کی تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا پیار والا محبت والا رشتہ تھا، اور اب الحمدللہ جب بھی آتا ہوں حضرت صاحب زادہ ورشان وہی محبتیں ہیں، حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے وہی محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ تادے سلامت رکھے، اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ اس آستانے کا نام مزید اب شہر شہر نگر نگر روشن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آستانے کو عظیم نور نظر صاحبزادے جو شریعت کے بھی عالم ہے، طریقت کے بھی عالم ہے، الحمدللہ شہر شہر نگر نگر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ عرفان الہی صاحب توصیف مصطفیٰ کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور اس آستانے کے فیض سے اللہ ہم سب کو فیاض فرمائے۔ میں مزید کچھ عرض کرتا، یقیناً مجھے اس قیمتی وقت کا پورا
احساس بھی تھا اور یقیناً وہ ٹائم بھی ہو چکا ہے، بلکہ 12 سے اوپر ہو گئے ہیں، یہ مناسب نہیں تھا کہ میں اوپر جاتا۔ بہرحال بات میں سے بات نکل دی گئی، اگر گفتگو میں کہیں کوئی کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔